درس نمبر 3، یہ درس نمبر 3 ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے درس نمبر 2 پڑھا تھا، اس میں بھی کچھ نئے نئے ورڈز آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر دو لڑکے ہیں، یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں۔ وہ اس کو عربی میں کس طرح سے کریں گے تو وہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ جیسے آپس میں آپ بھی اگر کسی سے حال چال پوچھنا چاہیں گے عربی لینگویج میں تو اس کے ذریعے آپ سیکھ سکیں گے۔ تو وہ آگے بھی اس کا لیول بڑھتا رہے گا، ابھی بیسک سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انا ولدن، انا کے معنی ہوتا ہے میں، انا ولدن میں لڑکا ہوں، انت ولدن تو لڑکا ہے۔ تو انا کے معنی میں اور انتا کے معنی ہو گیا تو۔ انا کبیرن میں بڑا ہوں، کبیر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اسی سے تو کہتے ہیں کبیرہ گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ۔ انت صغیرن تو چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو صغیرن کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، انت صغیرن تو چھوٹا ہے۔ اب دیکھیے ان میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک کو کاف فرض کر لیا ہے اور ایک کو صاد فرض کر لیا ہے۔ تو کاف جو ہے وہ صاد سے پوچھتا ہے حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ تو حل کے معنی ہوتا ہے کیا، اور انت کے معنی ہوتا ہے تو، صغیر معنی چھوٹا، کیا تو چھوٹا ہے؟ تو صاد جواب دے رہا ہے نعم انا صغیر، نعم کے معنی ہوتا ہے ہاں، انا کے معنی ہوتا ہے میں، اور صغیر کا معنی چھوٹا۔ نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں۔ پھر صاد پوچھے گا حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ یعنی میرے بارے میں تو آپ نے پوچھ لیا حل انت صغیر، کاف نے پوچھ لیا، اب صاد کاف سے پوچھ رہا ہے کیا تو چھوٹا ہے؟ حل انت صغیر، تو کاف جواب دے رہا ہے لا نہیں، انا کبیر میں بڑا ہوں، انا مانے میں، کبیر مانے بڑا، نہیں، لا مانے نہیں، نہیں میں بڑا ہوں، لا صغیر چھوٹا نہیں، میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کاف پوچھ رہا ہے حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے؟ وہ کہے گا لا نہیں، انا صغیر میں چھوٹا ہوں، لا کبیر بڑا نہیں، نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں۔ پھر سواد پوچھا ہے حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ جواب دے رہا ہے نعم، نعم مانے ہاں، یس، ھذا کتاب ہاں یہ کتاب ہے۔ سواد پھر کہہ رہا ہے حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ لا نہیں، ذالک عربی وہ عربی ہے، لا فارسی فارسی نہیں، نہیں وہ عربی ہے فارسی نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہوا، اب اس میں بھی ترجمہ کرنے کے لیے بولا ہے کہ ترجمہ کرو۔ یہ جو کچھ اردو دیے ہے پھر اس کا ہم کو جو ہے وہ عربی بنا کے لانا ہے۔ جیسے یہ لکھا ہے یہ دین ہے، اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ ھذا دین، تو یہ کے لیے ھذا اور دین کے لیے دین، ھذا دین، نون پر دو پیش لے کر آ جائیں گے۔ کیا وہ اسلام ہے؟ حل ذالک اسلام، دیکھیے ٹھیک ہے، کیا وہ اسلام ہے؟ حل ذالک اسلام۔ ایک چیز آپ کو یہاں پر پریشان کر سکتی ہے کہ پیچھے ہم نے ماں کا لفظ بھی استعمال کیا تھا جس کا معنی تھا کیا، اور یہاں پر بھی ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے جس کو جو حل استعمال ہوا، پیچھے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ حل استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حل اس کا معنی بھی کیا ہے؟ وہ پوچھ رہے حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ تو ماں کا معنی بھی کیا ہے اور حل کا معنی بھی کیا ہے؟ تو ہم کون سا لفظ کہاں پر استعمال کریں گے؟ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا وہ اسلام ہے، تو ہم یہاں پر ماں استعمال کریں گے کہ حل استعمال کریں گے؟ تو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سینٹنس کے شروع میں کیا آ رہا ہے تو پھر آپ حل استعمال کریں گے، اور اگر سینٹنس کے اخیر میں کیا آ رہا ہے تو پھر آپ ماں استعمال کریں گے۔ یہ ابھی بنیادی طور پر ابھی بیسیکلی آپ اس کو سمجھ لیں گے، باقی جب انشاءاللہ ہم گرامر پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے سب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے کیا وہ اسلام ہے، تو ہم حل استعمال کریں گے اور کہیں گے حل ذالک اسلام، اور پھر نیچے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، تو یہاں پر لفظ کیا بعد میں آ رہا ہے نا، پھر ہم اسی طرح بولیں گے۔ تو
ہم اس اب کیا چونکہ بعد میں آ رہا ہے تو ہم ما استعمال کریں گے اور کہیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہم حل ہاذا نہیں کہیں گے، ما ہاذا یہ کیا ہے. ویسے تو اس کا اور بھی دوسرا فرق بھی ہے، بٹ وہ ابھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آنا مشکل ہے. جب ہم اس کو گرامر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گے. تو حل اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حل جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس پر داخل ہوتا ہے جس میں پریڈیکیٹ سبجیکٹ دونوں ہو، پھر اس پر حل داخل ہوتا ہے. اور ما جو ہے وہ ایک پورے کمپلیٹ سینٹینس پر داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود اس سینٹینس کا ایک حصہ بنتا ہے. تو اس طرح سے اس کو آپ کمپلیٹ کر کے لائیں گی. اس میں جو لفظ نہیں استعمال ہوئے ان کو وہی اس کی عربی ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.